بزرگان دین کی عادت تھی کہ وہ ماہ رمضان المبارک کی تیاری رجب شریف سے شروع کر دیا کرتے تھے، اور ہم لوگوں کا حال یہ ہے کہ ہم لوگ تو رمضان شریف میں بھی نیکیاں کرنے سے قاصر رہتے ہیں۔ بہرحال میں نے جس آیہ کریمہ کی تلاوت کی ہے میرے بھائیوں، ہم لوگ دنیا کے اندر ڈوب چکے ہیں، دنیا کی محبت میں مبتلا ہو چکے ہیں۔ دنیا دنیا ہائے دنیا وائے دنیا، انسان دنیا کے اندر اتنا غرق ہو چکا ہے کہ وہ اللہ کو بھول چکا ہے، وہ آخرت کو بھول چکا ہے۔ ہمارا ذہن یہ بن چکا ہے مولانا کچھ بھی کرو اللہ رحیم و کریم ہے، وہ ہمیں جنت عطا فرمائے گا۔ یہ بات یاد رکھنا کہ کچھ بھی کرو اللہ رحیم و کریم ہے، وہ جنت عطا فرمائے گا۔ یہ ہماری فکر کو شیطان نے اغوا کر لیا ہے، یہ شیطان کا مکر ہے، یہ شیطان کی چال ہے۔ میرے بھائیوں، اگر کچھ بھی کرنے پر اللہ جنت دے گا تو اس آیت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ ارشاد فرماتا ہے ان الابرار لفی نعیم وان الفجار لفی جہیم، نیکوں کو جنت دیں گے، مجرموں کو جہنم دیں گے۔ میرے بھائیوں اللہ اکبر، میرا اللہ ارشاد فرماتا ہے سلام قولا من رب رحیم وامتازوا اليوم ایھا المجرمون۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے قیامت کے دن اللہ سلام کرے گا اپنے بندوں کو، سلامتی نازل کرے گا اپنے بندوں پر، اور جب اللہ سلام فرمائے گا تو ارشاد ہوگا وامتازوا اليوم ایھا المجرمون، مجرموں کو الگ کر دیا جائے، مجرموں کو چھاٹ دیا جائے، صرف نیک بندوں کو سلام کرے گا اللہ، ان پہ سلامتی نازل فرمائے گا، مجرموں کو چھاٹ دیا جائے گا، پاپیوں کو چھاٹ دیا جائے گا، گنہگاروں کو چھاٹ دیا جائے گا۔ میرے بھائیوں بتاؤ ہم نے آخرت کی کیا تیاری کی ہے؟ ہم کسی بھی سفر پہ جاتے ہیں تیاری کرتے ہیں، یہاں سے ممبئی تک جانا ہے تیاری کرتے ہیں، یہاں سے لکھنؤ تک جانا ہے تیاری کرتے ہیں، سعودی جانا ہے تیاری اور بڑی ہو جاتی ہے۔ سفر جتنا بڑا ہے تیاری اتنی بڑی ہے۔ بتاؤ آخرت کا اتنا طویل سفر ہے، اس طویل سفر کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے؟ یہاں جتنے بھائی اور بہنیں موجود ہیں میں سب کی توجہ چاہتا ہوں، اس لیے کہ ہمیں وقت پہ محفل کو مکمل بھی کرنا ہے۔ دھیان سے ایک ایک جملے کو سن لیں، اللہ کرے آپ کے دل و دماغ میں میرے جملے اتر جائیں، میرے بھی نجات کا سامان ہو، آپ کی بھی نجات کا سامان ہو۔ میرے بھائیوں ذرا غور تو کریں، اتنا طویل سفر ہے، نہ جہاں دوست کام آنے والے ہیں، نہ جہاں ماں کام آنے والی ہے، نہ جہاں باپ کام آنے والا ہے، نہ جہاں بھائی کام آنے والا ہے، نہ جہاں خاندان اور قبیلہ کچھ کام نہیں آئے گا، نہ حسن کام آئے گا، نہ ڈگریاں کام آئے گی، کوئی کام نہیں آئے گا۔ میرا اللہ فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اے ایمان والو تم نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا سرمایہ روانہ کیا ہے، کیا اعمال بھیجے ہیں، اس سلسلے میں فکر کرو، اس سلسلے میں غور کرو۔ بھائیو بتاؤ ہم نے کیا اعمال بھیجے ہیں، ہم نے کیا روانہ کیا ہے؟ ارشاد ہوتا ہے واتقوا اللہ، اللہ سے ڈرو، اور ارشاد ہوتا ہے ان اللہ خبیر بما تعملون، کہ بے شک اللہ تمہارے اعمال کی خبر رکھتا ہے۔ ہمارے پاس تو کوئی جنت کی سند نہیں ہے، کوئی جنت کی گارنٹی نہیں ہے، اس کے بعد بھی ہم آرام سے سو رہے ہیں، قہقہے لگا رہے ہیں، فلمیں دیکھی جا رہی ہیں، سیریل دیکھی جا رہی ہے، عورتوں پہ پاپ کی نظریں ڈالی جا رہی ہے، جوا کھیلا جا رہا ہے، کرکٹ دیکھی جا رہی ہے، گندی فلمیں دیکھی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں جن کو رسول اللہ نے جنت کی بشارتیں دی تھی ان لوگوں کا حال یہ تھا، وہ آخرت کو یاد کر کے روتے تھے۔ جنہوں نے آخرت کی تیاریاں کی تھی وہ آخرت کو یاد کر کے آنسو بہاتے تھے۔ آئیے میں آغاز کرتا ہوں افضل البشر بعد الانبیاء بالتحقیق سیدنا صدیق اکبر کی۔ اللہ اللہ، کون صدیق اکبر؟ اللہ اکبر، نبی کے مصلی کا پہلا امام، رسول اللہ پر ایمان لانے والوں میں صدیق اکبر اول۔ اللہ اکبر، اندازہ فرمائے حتیٰ کہ نبی پاک جس کو اپنے ساتھ ہجرت کے لیے ساتھ لے کر کے جائیں، اللہ اللہ، اپنے اور غار ثور کے اندر رسول اللہ سے پہلے صدیق اکبر پہنچے۔ وہ صدیق اکبر جس کو جو ہے نا قدرت جس کے شان میں قرآن کی کم و بیش 22 آیتیں نازل کرے، وہ صدیق اکبر جس کی منقبت لکھنے کے لیے اللہ کے رسول حسان بن ثابت کو حکم دے، اور میرے آقا علیہ السلام فرمائے، سرکار فرماتے ہیں اگر میری پوری امت کا بلکہ اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے، اہل زمین کے ایمان کو تولا جائے تو سب کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھا جائے، اور ابو بکر کا ایمان ایک پڑھنے میں رکھا جائے تو ابو بکر کا ایمان سارے لوگوں کے ایمان پر بھاری ہو جائے گا۔ مجھے بتاؤ جس کے ایمان کا حال
ایمان، عمار کا ایمان، اویس قرنی کا ایمان، جس کے ایمان کا ایک حصہ ہو اسے صدیق اکبر کہا جاتا ہے۔ اس کے باوجود بھی صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات روتے ہیں، یہ سوچ کر کے اللہ قیامت کے دن تو ابو بکر سے کیا پوچھے گا اور ابو بکر تجھے کیا جواب دے۔ ایک دن صبح کے وقت صدیق اکبر ایک باغ کے قریب سے گزر رہے، مدینہ منورہ کے باغ کے قریب سے چڑیوں کو چہچہاتے دیکھا تو کہتے چڑیوں تم کتنی خوش نصیب ہو، تم تو ابو بکر سے زیادہ خوش نصیب ہو۔ لوگوں نے کہا اے خلیفہ رسول، ان چڑیوں کو آپ اپنے سے زیادہ خوش نصیب کہتے ہیں؟ صدیق اکبر فرماتے ہیں ہاں، اس لیے کہ قیامت کے دن یہ چڑیا مٹی ہو جائے گی، ان سے اللہ حساب نہیں لے گا، لیکن ابو بکر سے اللہ حساب لے گا، تو ابو بکر اللہ کو حساب کیا دے گا؟ تھوڑی دیر کے لیے غور کر لو، یہ جلسے لطیفہ گوئی اور قہقہے کے لیے اور سیلفیاں لینے کے لیے نہیں ہے۔ تھوڑی دیر ذرا اپنے موبائل کو اپنی جیب میں رکھ کر اپنی آخرت کے حوالے سے احتساب کر۔ ہم سنیوں کا تو ایمان یہ ہے کہ جس طرح جنت کا ہونا یقینی ہے ویسے ابو بکر صدیق کا جنتی ہونا یقینی ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ بلکہ جنت پیچھے رہ گئی، مقام صدیق آگے ہو گیا۔ یہ کون پاگل لوگ ہیں جو صدیق اکبر کے جنتی ہونے پر بحث کرتے ہیں؟ ہم نے کہا جنت کو، صدیق کو جنت کی ضرورت نہیں ہے، بلکہ جنت کو صدیق اکبر کی تلاش۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، عظمت صحابہ کرام۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جب ماں کے قدموں میں جنت ہے تو رسول اللہ کے قدموں کا عالم کیا ہوگا؟ صدیق تو آج بھی نبی کے قدموں میں آرام کر رہے ہیں۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے کتنے پاگل ہیں وہ لوگ جو اصحاب کہف کے کتے کو تو جنتی ماننے کے لیے تیار ہیں اور صدیق اکبر کے جنتی ہونے پہ شکوک و شبہات کا شکار ہیں۔ ارے جب وہ اپنا ایمان بچانے کے لیے سو جانے والے عیسیٰ علیہ السلام کی امت کے قدموں میں بیٹھنے والا کتا جنت میں جاتا ہے تو وہ صدیق جو نبی کے قدموں میں 1400 سال سے وفا کے ساتھ سو رہا ہے، اگر وہ جنتی نہیں ہے تو کائنات میں پھر کوئی جنتی نہیں۔ زندہ باد زندہ باد زندہ باد زندہ باد جواب زندہ باد زندہ باد۔ کیونکہ جس زبان نے جنت کا پتہ دیا ہے اسی زبان نے صدیق اکبر کے جنتی ہونے کا پتہ دیا ہے۔ بے شک۔ اور میرے امام تو کہتے ہیں اللہ اکبر، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، محبوب رب عرش ہے اس سبز قبہ میں، پہلو میں جلوہ گاہ عتیق و عمر کی ہے اور سعدین کا قران ہے، پہلو ماہ میں جھرمٹ کیے ہیں تارے، تجلی قمر کی ہے۔ میرے بھائیوں، جس کو نبی پاک نے جنت کی بشارت دی ہے وہ صدیق اکبر کہتے ہیں قیامت میں اللہ مجھ سے جب سوال کرے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ذرا بتاؤ، جس کو رسول پاک جنت کی بشارت دے دیں وہ کہتے ہیں میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ ہمارے پاس جنتی ہونے کی سند کیا ہے؟ بہت معذرت کے ساتھ آپ لوگ ناراض ہوتے ہیں کہ یہ بات کیسے کہی جا رہی ہے۔ میرے بھائیوں، آپ آنکھیں کھولو، یہ فریب میں مت رہو۔ جمعہ کی 2 رکعت نماز پڑھ کے مسجد سے ایسے بھاگتے ہو جیسے اسکول کی چھٹی ہونے پہ بچے بھاگتے ہیں، پھر کہتے ہو مولانا ہم جنت میں جائیں گے۔ بتائیے، زکوٰۃ پوری ادا نہیں کرتے ہو اور کہتے مولانا ہم جنت میں جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ نہ غسل آتا ہے، نہ وضو آتا ہے، نہ کلمہ آتا ہے، نہ کلمے کا ترجمہ آتا ہے، نہ ایمان مجمل یاد ہے، نہ ایمان مفصل یاد ہے، کہتے ہم سنی ہیں نا مولانا، ہم جنت میں جائیں گے۔ میں نے کہا سنی بالکل جنت میں جائے گا، لیکن وہ کیسا سنی ہے جو پوری زندگی مسجد کا دروازہ نہیں دے؟ کیا بات رہی؟ یہ کون سی سنیت ہے؟ بھئی آپ تو جانتے ہوئے بھئی عقاب تو بہت اونچا اڑتا ہے، عقاب اونچا اڑتا ہے نا، لیکن اگر کوا اپنے آپ کو عقاب کہے تو وہ اونچا نہیں اڑ سکتا۔
عقاب عقاب ہے، عقاب کی کچھ صفت ہے، ویسے ہی سنیت صرف نام کا نام نہیں ہے۔ شہد کا نام زبان پہ جپنے سے زبان میٹھی نہیں ہوتی، لڈو لڈو کہنے سے منہ میٹھا نہیں ہوتا، دواؤں کو جیب میں رکھنے سے شفا نہیں ملتی جب تک کہ آپ اس کو پریکٹیکل نہ کریں۔ مجھے بتاؤ تو صحیح وہ کون سی سنیت ہے میرے بھائی کہ پوری زندگی میں ہفتوں گزر جاتے ہیں، کبھی رسول اللہ کا نام بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا، کبھی کلمہ طیبہ بھی آپ کی زبان پہ نہیں آتا، یہ کون سی سنیت ہے؟ سنیت کی ایک تعریف ہے، سنیت کی ایک تعریف ہے، اس کا ایک تعارف ہے، اس کی ڈیفینیشن ہے، اس کا پریچے ہے۔ ارے سنیت کیا ہے؟ اللہ اکبر۔ گناہ میں ڈوبے ہوئے لوگوں، تم کہتے ہو ہم سنی ہیں، یاد رکھنا گنہگاروں کو میں کافر نہیں کہتا، لیکن سنیت کا جامع تعارف یہ ہے۔ ارے گناہ تو اپنی جگہ، پاپ تو اپنی جگہ، امام کہتے ہیں انہیں جانا یہ سنیت ہے، انہیں جانا انہیں مانا، نہ رکھا غیر سے کام، نہ رکھا غیر سے کام، للہ الحمد میں دنیا سے مسلمان زندہ باد زندہ باد، سبحان اللہ۔ غیرت عشق رسول تو یہ ہے، نہ رکھا غیر سے کام، کسی سے کام نہیں رکھا۔ اب مجھے بتاؤ پھر جو زنا سے کام رکھے، جو شراب سے کام رکھے، جو جوئے سے کام رکھے، جو حرام سے کام رکھے، بتائیے اپنے موبائل کے اندر کیا کیا دبا دبا کر اور چھپا کر کے رکھا ہے۔ سنی تو وہ ہے جو غیر سے کام نہیں رکھتا، کسی غیر سے کام نہیں رکھتا۔ بولے بہت بڑا علامہ ہے، تھانہ بھون میں رہتا ہے، تو کہا ہمیں کوئی کام نہیں، علامہ اپنے گھر کا ہوگا، یار کا نہیں تو ہمارا نہیں، ہم کیا جانے۔ اللہ اکبر۔ اندازہ فرمائے نہ رکھا غیر سے کام۔ عاشق تو غیر سے کام نہیں رکھتا، اور ہم لوگ استغفر اللہ، کون سا وہ گناہ ہے جو ہماری زندگی میں نہیں؟ داڑیاں منڈا کر کٹروں میں پھکوا کر رسول اللہ کے دل کو اذیت پہنچاتے ہو۔ کون سی عاشق رسول ہو؟ یقیناً عاشقوں کے لیے جنت ہے، مگر کوئی عاشق بن تو جائے۔ اللہ اللہ، یہ صدیق اکبر ہے۔ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ابو بکر سے پوچھا جائے گا میں اللہ کو کیا جواب دوں گا؟ اور اس کے بعد یہ صدیق اکبر اور صدیق اکبر ایک جملہ کہا کرتے تھے، کاش میں ایک پرندہ ہوتا۔ یہ ان لوگوں کا خوف ہے قیامت کے لیے، کاش میں ایک پرندہ ہوتا، مجھے ذبح کر کے لوگ کھا جاتے اور بھلا دیا جاتا، میں بھولا بسرا ہو جاتا، تاکہ قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ یہ صدیق اکبر آخرت کو سوچ رہے ہیں، اور فاروق اعظم ایک تنکا اٹھا کر کہتے ہیں کاش میں ایک تنکا ہوتا اور میں پیدا نہ کیا جاتا انسان کے شکل میں، تاکہ میں قیامت میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ ایک مقام پر کہتے ہیں کاش کہ میں درخت ہوتا اور میں کاٹ دیا جاتا اور لوگ مجھے جلا کر میرا قصہ ختم کر دیتے، تاکہ اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے سے بچ جاتا۔ بھائیو، اللہ کی بارگاہ میں جواب دینا کوئی آسان سی چیز تو نہیں ہے نا، کوئی آسان سی بات تو نہیں۔ ایک بات میں آپ کو بتاؤں، ایک حدیث رکھتا ہوں، حالانکہ ٹائم کی قلت ہے لیکن مختصر میں رکھتا ہوں، آپ کو احساس ہوگا اللہ کی بارگاہ میں جواب دینے کے تصور سے صحابہ اور اولیاء نہیں، صرف انبیاء بھی لرزہ برندہ۔ اللہ اللہ اللہ، ذرا دھیان سے سننا بہنوں کی، اگر یہاں یہ لیڈیز مدرسہ ہے، عورتوں کا بچیوں کا مدرسہ ہے، اور خواتین بھی ہوں گی، جی ہاں، ان کی بھی توجہ چاہتا ہوں۔ عورتیں بہت بے باک ہیں آج کل، یہاں کی نہیں ہے لیکن دنیا میں ایسا ہو رہا ہے کہ پردے کی کوئی پابندی نہیں، مردوں کے ساتھ فون پر لمبی لمبی گفتگو ہے، پتلے پتلے لباس ہے۔ اس دور کے لیے رسول اللہ نے فرمایا کہ میں نے ابھی تک ایسی عورتیں تو نہیں دیکھا اپنے دور میں، لیکن جہنم میں نے ایسی عورتوں کو دیکھا کہ جو کپڑا پہن کر بھی ننگی تھی، اور ان کو ننگا جہنم کے اندر لٹکایا گیا تھا۔ صحابہ کرام نے پوچھا حضور یہ کپڑا پہن کے کوئی ننگا کیسے رہ سکتا ہے؟ تو حضور علیہ السلام فرماتے انہوں نے اتنے پتلے اور باریک لباس پہنے تھے دنیا میں کہ لباس کے بعد بھی لباس کا مقصد حل نہیں۔ جو بچیاں عالمہ بن رہی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں، اگر علم کے بعد عمل نہیں ہے تو بغیر پھل کے درختوں کی طرح ہے۔ اچھی طرح یاد رکھ، جس درخت میں پھل نہیں وہ درخت بانجھ ہے، اور جس پہ پھل نہیں آتے پھر وہ جلانے کے قابل کاٹ کے جلا دیا جاتا ہے۔ یہ مت سمجھنا کہ مدرسے کی سند حاصل کرنے کے بعد ہمارے اندر سرخاب کے پر لگ جائیں گے۔
یاد رکھنا مدرسے کی سند پڑھا لکھا بناتی ہے، عالم نہیں بناتی۔ عالم خشیت ربانی بنایا کرتا ہے۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، اللہ کے بندوں میں اللہ سے ڈرنے والے علم والے ہیں۔ اگر آپ کے پاس سند ہے اور خوف خدا نہیں ہے، آپ پڑھے لکھے تو ہیں لیکن آپ عالم نہیں ہیں۔ عالم خدا کی نظر میں وہی ہے جس کے دل میں خشیت ربانی ہے، اور جب دل میں اللہ کا خوف آتا ہے تو قدم اللہ کی مرضی کے خلاف نہیں رکتا۔ دنیا کو ہم دو حصوں میں تقسیم کرتے ہیں، ایک سند یافتہ لوگوں کو پڑھا لکھا کہتے ہیں اور ایک کو عالم کہتے ہیں۔ پڑھے لکھے اور عالم میں فرق کیا ہے؟ پڑھے لکھے کے پاس ڈگری ہوتی ہے اور عالم کے پاس اللہ کا خوف ہوتا ہے، خشیت ربانی ہوتی ہے۔ یاد رکھنا، اب آپ دیکھیں ایک بندہ وہ بھی ہے سہارنپور کے قریب، بہت بڑا عالم لوگ اس کو کہتے ہیں، حکیم الامت کہتے ہیں، ہم اس کو پڑھا لکھا کہتے ہیں، قرآن کی اصطلاح میں عالم نہیں کہتے۔ اگر عالم ہوتا تو نبی کی بے ادبی کیوں کرتا؟ کیا بات رہی ہے؟ عالم تو پڑوسی کی حق تلفی نہیں کرتا، عالم نبی کی حق تلفی کیسے کر سکتا ہے؟ عالم تو پڑوسی کو گالی نہیں دے سکتا، اپنی بیوی کو گالی نہیں دے، ارے عالم تو چوٹی، شیطان اور کھٹمل کو بھی گالی نہیں دے سکتا، کیونکہ رسول اللہ نے فرمایا کہ کھٹمل کو بھی گالی مت دو، پسو کو بھی گالی مت دو، حتیٰ کہ فرمایا شیطان کو بھی گالی مت دو۔ شیطان خبیث ہے مگر اس کی وجہ سے تم مومن اپنی زبان کو گندا نہ کرے، کیونکہ شیطان ہے، تم تو مومن ہو، تم تو انسان ہو، شیطان کی وجہ سے اپنی زبان کو۔ تو جب شیطان کو مومن گالی نہیں دیتا تو جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ نبی کو کیسے گالی دے سکتا ہے؟ دیکھو یہ پڑھے لکھے کی زبان ہے سند یافتہ کی، کہ وہ نبی کو بڑا بھائی کہہ رہا ہے، گاؤں کا چودھری کہہ رہا ہے، اور عالم جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے اس کی بولی یہ ہے کہ تو بڑا بھیا کہہ کے نبی کو گالی دیتا ہے ظالم۔ جب باپ بڑا بھیا نہیں ہو سکتا آدم کا بیٹا ہونے کی وجہ سے تو نبی بڑا بھیا کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ پڑھا لکھا سند یافتہ کہہ رہا ہے بڑا بھیا گاؤں کا چودھری، اور جو عالم ہے جس کے دل میں اللہ کا خوف ہے وہ کہتا ہے بڑا بھیا چودھری نہیں، سرور کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، زندہ باد کہوں کہ مالک و مولا کہوں تجھے، باغ خلیل کا گل زیبا کہوں تجھے، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کہ کہوں، ہرما نصیب ہوں تجھے امید کہ کہوں، مراد نہیں جانے مراد، کانے تمنا کہوں تجھے، جانے مراد کانے تمنا کہوں تجھے۔ اللہ نے تیرے جسم منور کی تابشیں، اے جانے جا میں جانے تجلا کہوں تجھے، کہہ لے گی سب کچھ ان کے سنا خان کی خاموشی، چپ ہو رہا یہ کہہ کے میں کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے، کیا کیا کہوں تجھے۔ ارے کیا کیا میں انسان حدیں توڑ دیتا ہے، لیکن جب خوف خدا ہوتا ہے تو کیا کیا میں بھی کیا حد بندی ہے، لیکن رضا نے ختم و سخن اس نے کر دیا، خالق کا بندہ خلق کا آقا۔ تکبیر، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت علامہ سید امین القادری صاحب کیا۔ اللہ کا خوف ہونا ضروری ہے۔ میں قوم کی بیٹیوں سے بچیوں سے کہتا ہوں کہ اپنے دل میں اللہ کا خوف اور خشیت ایسے پیدا کرو کہ لوگ یہ کہیں کہ اپنی بہو بنانا ہے تو کسی عالمہ کو بنائیں گے، کیونکہ یہ ساس کی حق تلفی نہیں کرتی، یہ دیورانیوں کی حق تلفی نہیں کرتی، یہ جٹھانیوں کی حق تلفی نہیں کرتی، یہ بچوں کے حقوق ادا کرتی ہے، بچوں کو کی اچھی تربیت کرتی ہے۔ میری بہنوں، میں آپ سے توجہ چاہتا ہوں، یاد رکھنا اللہ کا خوف ضروری ہے، خدا کی خشیت ضروری ہے۔ بات دور نہ نکل جائے، میں اپنے عنوان کی طرف آ جاتا ہوں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے دیوانوں، دیکھو اللہ کو جواب دینے کا تصور کیا ہے۔ آپ بہت اچھے سے سن لیں، اس لئے میں حوصلہ کر رہا ہوں بولنے کا، دھیان سے سننا، بہنوں کی بھی توجہ۔ آج کل لوگ کہتے ہیں بچیاں مرتد ہو رہی ہے غربت کی وجہ سے، بھوک کی وجہ سے، جلدی شادی نہ ہونے کی وجہ سے۔ میں کہتا ہوں یہ سب چیزیں نہیں ہیں، تربیت کا فقدان ہے، علم کا فقدان ہے، اس لیے ایسا ہو رہا ہے، ورنہ آج جتنی غربت ہے اس سے زیادہ غربت پہلے تھی۔ اور میں کس کی غربت کا ذکر کروں، سب کو چھوڑو، کائنات کا سب سے مالدار، سب سے بڑا انسان دولت کے اعتبار سے جو ہے وہ ہمارے عقیدے میں اللہ کے رسول علیہ السلام کی ذات ہے۔ ان سے پہلے نہ اتنا مالدار کوئی ہوا، نہ ان کے بعد اب قیامت تک کوئی ہو سکتا ہے۔
اس کی دلیل میرے امام کتنے خوبصورت انداز میں کہیں، کیونکہ غوث و خواجہ و رضا آپ نے کانفرنس رکھی ہے، تو میں چونکہ میرا عنوان ہے اصلاح معاشرہ ہی، میں چاہتا ہوں کہ اپنی قوم کو کچھ بات دے کر کے اپنی بھی اصلاح کروں، اور ساتھ جو ٹاپک آپ نے دیا اس کو بھی ساتھ ساتھ لے لوں۔ امام کہتے ہیں نبی کتنے مالدار ہے، کہتے ہیں کریم ایسا ملا کہ جس کے، ہائے ہائے ہائے، نبی کتنے مالدار ہیں، کریم کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، خزانے بھرے ہوئے ان کے، کریم ایسا ملا کہ جس کے کھلے ہیں ہاتھ اور بھرے خزانے، بتاؤ اے مفلسوں کے پھر کیوں تمہارا دل اضطراب میں۔ اور ایک مقام پر فرماتے ہیں مالک کونین ہے، توجہ ہے آپ کی، موبائل والے بھائیوں آپ کی توجہ ہے، ہاں بیان ریکارڈ ہو رہا ہے، آپ کو بعد میں مل جائے گا، آپ جب ریکارڈ کرتے ہیں تو پوری توجہ ریکارڈنگ کی طرف ہوتی ہے، تقریر کی طرف نہیں ہوتی۔ آپ میں سے اکثر لوگ سن رہے ہیں ماشاءاللہ، میں بات آگے بڑھاؤں نا۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، کہتے ہیں اللہ اکبر، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، مالک کونین ہے گو پاس کچھ رکھتے نہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں۔ زندہ باد زندہ باد۔ بھئی خالی ہاتھ تو ایک محاورہ بھی ہے نا، خالی ہاتھ کیا کہتے ہیں، ہم بولتے ہیں نا، بلکہ ہم تو لغت کے اعتبار سے بھی کبھی کبھی بات کرتے ہیں نا، کہتے ہیں کیا کہتے ہیں، ارے جامعہ معینیہ میں گئے تو اتنا اچھا جلسہ تھا، اتنا اچھا جلسہ تھا، اتنا اچھا جلسہ تھا کہ خالی ان کے سوا اتنا اچھا جلسہ کسی نے نہیں کیا۔ خالی کا مطلب کیا ہوا، صرف 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 امسال خالی جامعہ معینیہ کا جلسہ بہت زیادہ اچھا رہا، یعنی اسی طریقے سے کہتے ہیں ارے بھائی وہ اتنا خوبصورت ہے، اتنا کہ خالی اس کے سوا اتنا خوبصورت کوئی ہے ہی نہیں، اس طرح کی بات ہے۔ خالی کا ایک مطلب ہوتا ہے صرف، صرف خالی صرف کے معنی میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ امام کیا کہہ رہے ہیں، دو جہاں کی نعمتیں ہیں ان کے خالی ہاتھ میں، یعنی صرف دو جہاں کی نعمتیں کسی کے ہاتھ میں ہیں تو وہ ہاتھ مصطفیٰ جان رحمت کے ہاتھ میں، ان کے ہاتھوں کے سوا کسی کا ہاتھ کا یہ کمال ہی نہیں ہے کہ دونوں جہان کی نعمتیں اس کے ہاتھ میں آ جائیں۔ کیا بات رہی، زندہ باد زندہ باد، خالی انہی کے ہاتھ میں ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اتنے مالدار ہستی کا ذکر کر لیتے اور بات ختم کرتے ہیں۔ ہمیں جواب دہی کا تصور ختم ہو گیا، راتیں عیاشوں میں گزر رہی ہے، آوارگی میں گزر رہی ہے، حسن کا مس یوز ہے، دولت کا مس یوز ہے، جوانی کا مس یوز ہے۔ امام منذری رحمت اللہ علیہ ایک روایت لکھتے ہیں جس کو اپنے الفاظ کے جامع میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں، بہنوں کی خاص توجہ۔ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم مدینہ منورہ میں شروع تشریف لے گئے، ابتدائی ایام ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مدینہ منورہ۔ ابتدائی سے مراد یعنی 2-4 سال ہو چکے ہیں، بالکل ابتدا کی بات نہیں۔ ایسے میں ہوا یہ ہے میرے بھائیوں کہ اللہ کے رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم نے دیکھا کہ دوپہر کی بالکل کڑکتی ہوئی اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں سیدنا صدیق اکبر فاروق اعظم دھوپ میں کھڑے رہ ہو کر کوئی بات کر رہے ہیں، آپس میں ڈسکس کر رہے ہیں۔ اتنے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر سے باہر آئے اور دونوں کو سلام کیا۔ جب سلام کیا تو دونوں یاروں نے سرکار سے اس کے ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان میرے آقا، اس چلچلاتی دھوپ میں کیا کام آ گیا، آپ اتنی دھوپ میں گھر سے باہر آئے؟ تو اللہ کے رسول علیہ السلام نے فرمایا تم لوگ اس دھوپ میں کیا کر رہے ہو؟ تو دونوں نے عرض کیا ہمارے ماں باپ آپ پہ قربان، حضور ہمارے گھر میں کئی دن سے 3 دن 4 دن 5 دن جو بھی کہا چولہا نہیں جلا اور اب بھوک برداشت کے باہر ہے، تو میں دھوپ میں نکلا تھا کہ کھانا کھا لوں گا کسی کے گھر جا کے، تو بھائی عمر بھی مل گئے اور ان کا بھی یہی دکھ ہے کہ ان کے گھر میں بھی کئی دن سے چولہا نہیں جلا، تو چاہتے تھے کہ کسی کے گھر جا کے کھائیں۔ حضور ہمیں بھوک باہر لائی ہے، لیکن حضور آپ کس وجہ سے باہر آئے ہیں؟ تو میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا جو بھوک تمہیں باہر لائی ہے وہی بھوک اللہ کے رسول کو بھی باہر لائی ہے۔ 1 مہینہ ہو گیا ہے
میرے گھر میں چولہا نہیں جلا۔ یہ اللہ کے رسول کے گھر کا، دنیا کا سب سے مالدار انسان، سب سے مالدار ہستی، آقا فرماتے میرے گھر میں 1 مہینہ ہوا چولہا نہیں جلا۔ اب بھوک جو ہے شدت کی ہے، تو میں نے چاہا کسی صحابی کو شرف بخشوں تاکہ ان کے گھر جا کے کھانا کھایا جائے۔ صحابہ کی آنکھوں میں آنسو تھے، دونوں یاروں کی آنکھوں میں۔ ایک صحابی کے باغ میں گئے، ان کو پتا چلا کہ حضور علیہ السلام کو بھوک لگی ہے۔ اللہ کے رسول کے سامنے انہوں نے کھجوریں رکھی اور کہا حضور انتظار کریں، میں ابھی بکری کا سالن بناتا ہوں۔ بکری ذبح کی، گوشت تیار کیا، کھانا بنایا، کھانا لا کے سامنے رکھا۔ اللہ کے رسول کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی میزبان کا چہرہ دیکھتے ہیں، کبھی کھانے کو دیکھتے ہیں، کبھی میزبان کا چہرہ دیکھتے ہیں۔ میزبان نے کہا حضور نوش فرمائے، حضور یا رسول اللہ تناول فرمائے، حضور ملاحظہ فرمائے۔ میرے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ جتنے دن سے میں بھوکا ہوں اتنے ہی دن سے میری بیٹی فاطمہ بھی بھوکی ہے۔ کھانا دیکھ کر مجھے میری بیٹی فاطمہ کی یاد آ گئی ہے کہ فاطمہ کو بھوک لگی ہوگی اور میں کھا لوں۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں بیٹی فاطمہ کے گھر کھانا پہنچا دوں۔ اور اس کے بعد پھر کیا ہوا، انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم بھی آپ کے ہیں اور یہ کھانا بھی آپ کا ہے، حضور آپ جس کو چاہیں عطا کر دیں۔ حضور علیہ السلام نے روٹی لی اور چند بوٹیاں اس پہ رکھی، اور رکھنے کے بعد صحابہ سے فرمایا لے جاؤ اور میری بیٹی فاطمہ کو یہ کھانا پیش کرو کہ تمہارے بابا کھا رہے ہیں، اب تم بھی کھا لو۔ اس اتنے میں اللہ کے رسول نے کھانا کھا لیا۔ اب دھیان سے سننا، غور سے سننا، 1 مہینے کے بعد اللہ کے رسول علیہ السلام نے 1 مہینے کے بعد گوشت کا سالن اور جو کی روٹی تازہ کھانا کھایا۔ اور جب کھانے سے اللہ کے رسول فارغ ہوئے تو حضور رو پڑے۔ جب بھوک لگی تھی تب آنکھ میں آنسو نہیں تھے، جب 1 مہینے سے چولہا نہیں جلا تھا تب آنکھ میں آنسو نہیں تھے۔ اب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانا کھانے کے بعد رو رہے ہیں۔ صحابہ کرام نے پوچھا یا رسول اللہ کیوں رو رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا ہے؟ تو کون میرے بھائیوں، کون؟ امام منذری لکھ رہے ہیں، حدیث پاک ہے، شافعی یوم النشور، مالک جنت، مالک کونین، جس کے اشارے ابرو پر ہم جیسے پاپی اور مجرموں کو بخشا جائے گا، جس کا فرمان ہے شفاعتی لأہل الکبائر من امتی، ہمارا عقیدہ ہے فقط اتنا سبب ہے انعقاد بزم محشر کا کہ ان کی شان محبوبی دکھائی جانے والی ہے۔ پیٹ بھر کے رسول اللہ نے کھانا کھایا، بلکہ پیٹ بھر کے تو میری زبان سے نکلا، اللہ کے رسول نے کھانا کھایا، اور کھانا کھانے کے بعد اللہ کے رسول کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ صحابہ نے پوچھا حضور کیوں رو رہے ہیں؟ تو میرے آقا فرماتے ہیں اتنا لذیذ کھانا میں نے کھایا ہے، توجہ، اتنا لذیذ کھانا میں نے کھایا ہے، مجھے قیامت کا منظر یاد آ گیا کہ اس کھانے کا حساب اگر قیامت کے دن اللہ مجھ سے لے گا تو میں اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ حالانکہ حضور کا حساب نہیں ہونا ہے، لیکن یہ تعلیم امت کے لیے، ان کی شان بتانے کے لیے تو محشر ہوگا، ان کے بارے میں پوچھنے کی، ان کی وفا کے بارے میں پوچھنے کے لیے تو محشر ہوگا میرے بھائیوں۔ مگر اللہ کے رسول 1 مہینے کے بعد گوشت کا سالن اور جو کی روٹی کھا رہے ہیں، تو فرماتے ہیں کہ اللہ اگر اس کھانے کے بارے میں مجھ سے پوچھے گا تو میں کیا جواب دوں گا۔ یہ سید العالمین تعلیم امت کے لیے۔ ہم تو ایک دن میں 4 بار پیٹ بھر کے کھاتے ہیں بھائی، آپ مجھے بتائیں ہم اللہ کو کیا جواب دیں؟ اور وہ بھی کھا کے پاپ کر رہے ہیں، کھا کے جرائم کر رہے ہیں، کھا کے گناہ کر رہے ہیں، اور اس کے بعد کیا سوچتے ہیں؟ ارے مولانا جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ کیا کہتے ہیں؟ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ اور ہمارے شاعر لوگ بھی کہتے ہیں کہ جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ بس میں آخری بات ایک حدیث پڑھ کے ختم کرنے لگا ہوں، آخری حدیث پڑھتا ہوں۔ کیا دیکھو گے وہاں جسے میدان محشر کہتے ہیں؟ کیا دیکھو گے؟ ایک حدیث دیکھیے، شاعری کی دنیا الگ ہے اور قرآن اور حدیث کی دنیا الگ ہے۔ کیا بات ہے! شاعری کی دنیا کا وہ اعتبار نہیں ہے جو قرآن اور حدیث کی دنیا کا۔ ہاں اگرچہ اشعار قرآن اور حدیث کی روشنی میں لکھے گئے تو بات الگ ہے۔ جیسے ہمارے امام سبحان اللہ، شعر بھی لکھا تو کوئی نہ کوئی آیت کی ترجمانی کی، کسی حدیث کی تشریح بیان کی، لیکن وہ امام جب شعر لکھتے ہیں تو کیا کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ۔
108 علوم و فنون کا ماہر مجدد، 1200 سے زائد کتاب لکھنے والی ہستی، اس کا آخرت کے حوالے سے کیا نظریہ؟ کہتے کریم اپنے کرم کا صدقہ لئیم بے قدر کو نہ شرما، تو اور رضا سے حساب لینا، رضا بھی کوئی حساب میں ہے۔ اور کہتے صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، صدقہ پیارے کی حیا کا نہ لے مجھ سے حساب، بخش بے پوچھے لجائے کو لجانا کیا ہے۔ یہاں تو کوئی بھائی غسل اور وضو درست نہیں اپنا اور جنت کے ٹھیکیدار بن بیٹھے۔ مجموع الزوائد کی روایت ہے، اللہ کے رسول علیہ السلام فرماتے ہیں کہ جو اپنے آپ، اللہ کے رسول فرما رہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مجموع الزوائد کی سن لے، بس اب بات آخری چل رہی ہے، میری بات سن لیں، آپس میں بات نہ کریں، ایک بار درود شریف پڑھنے سب لوگ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلی آلک و اصحابک یا جد الغوث الثقلین۔ تو ایک ہی روایت پڑھ رہا ہوں، تھوڑی تشریح کے ساتھ اس کو سنیں، میری بات پوری ہو جائے گی۔ مائک پر توجہ نہ دیں، جتنا مجمع ہے اتنی آواز تو آ ہی رہی ہے، پھر آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں۔ ایک بار پھر درود شریف پڑھ لیں آپ۔ رب صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم، صلاۃ و سلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ، صلاۃ و سلام جد الحسن والحسین۔ تو عرض یہ کر رہا تھا کہ قیامت کا جو دن ہوگا نا، وہ دن نہ کسی کی دادا گیری چلے گی نہ بابا۔ سچ ہے۔ اب کیا ٹھیک کر رہے ہو؟ بیان ختم ہونے کا وقت ہو گیا ہے۔ درود شریف پڑھیے۔ اللہم صلی علی سیدنا شفیعنا مولانا وزد وبارک علی سیدنا مولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وصحبہ، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ جو قیامت کا دن ہے، اس دن اللہ غیرت والا فرماتا ہے فَيَغْفِرُ مَن يَشَاءُ، جس کو چاہیں گے بخشیں۔ دھیان دینا، جس کو چاہیں گے بخشیں۔ اب یہاں نام نہیں کہ امین القادری کو بخشیں گے، فلاں کو بخشیں گے، نام نہیں۔ روزی کا وعدہ سب سے ہے، مغفرت کا وعدہ سب سے نہیں۔ چند خوش نصیب ہے جن سے مغفرت کا وعدہ ہے، باقی کسی سے مغفرت کا وعدہ نہیں۔ جس روزی کا وعدہ ہے اس کے لیے ہم منتیں مانگتے ہیں، جو روزی ملنا ہی ہے، اور جس مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے کوئی محنت نہیں ہے۔ جس روزی کا وعدہ ہے اس روزی کو کمانے کے لیے سعودی تک جانا چاہیے، دبئی تک جانے، ممبئی تک جانے، کلکتہ تک جانے، دلی تک جانے۔ جس روزی کا وعدہ اس کے لیے اتنا لمبا سفر ہے، اور جس مغفرت کا وعدہ نہیں ہے اس کے لیے گھر سے اٹھ کے مسجد تک بھی نہیں جا رہے ہیں، اتنے چند قدم کا سفر بھی نہیں طے کر رہے ہیں۔ حالانکہ روزی ملنا ہے، ضرور ملنا ہے۔ روزی تو کتے کو، سور کو، چوٹی کو، پرندے کو، چرندے کو، درندے کو، کافر کو، مومن کو، فرعون کو تک آخری دم تک روزی دی گئی ہے۔ تو اللہ ہمیں نہیں دے گا تو پھر کس کو دے گا؟ روزی کا وعدہ سب سے ہے، مغفرت کا وعدہ سب سے نہیں ہے، اس لیے مغفرت کے لیے ہم محنت نہیں کر رہے ہیں۔ اللہ کے بندو ذرا سوچو، مولائے کائنات جن کے بیٹے جنتی جوانوں کے سردار ہیں، جن کی بیوی جنتی عورتوں کی سردار ہے، جو خود سردار عرب کہلائے، اللہ کے رسول علیہ السلام نے انہیں دو جہاں کا سردار قرار دیا۔ اللہ اکبر، وہ مولائے کائنات اپنی آخرت کو یاد کر کے ایسے روتے تھے۔ راوی بیان کرتا ہے کہ جیسے سانپ کا ڈسا ہوا تڑپ تڑپ کر بلک بلک کے روتا ہے، مغفرت کی دعا کرتے ہوئے میں نے مولا علی کو ایسے روتے ہوئے دیکھا ہے۔ جو حدیث پڑھنا چاہ رہا تھا سن لے، بیچ میں بات مائک کی وجہ سے ادھر ادھر ہو گئی۔ ایک حدیث سن لیں کہ قیامت کیا ہے۔ بہت ٹھنڈے بیٹھے ہیں، سکون سے بیٹھے ہیں، فلمیں دیکھ رہے ہیں، سیریل دیکھ رہے ہیں، اور پتہ کون سا گناہ ہے، جوا کھیل رہے ہیں۔ حدیث پاک میں آیا ہے کہ جو جوا کھیلے گا قیامت کے دن اس کا ہاتھ سور کے خون میں رنگا ہوا ہوگا۔
खिंजीर के खून में, सूअर के खून में। अभी उलमाए किराम आते तो मुसाफे का कितना शौक है, जलसे में तो उलमा रहते हैं, मैशर में रसूलुल्लाह होंगे और नबी अपने उम्मतियों से मुसाफा करेंगे। बताओ अगर कीचड़ में हाथ भरा है तो तुम आलिम से मुसाफा कर सकते हो? नहीं। और सूअर के खून में हाथ रंगा होगा तो कयामत के दिन अपने नबी से मुसाफा कर सकोगे? ये जो मोबाइल के अंदर 3 पत्ती गेम है, ये जो मोबाइल के अंदर जुआ है, डिजिटल जो जुआ खेलते हो घरों में बैठ के, कोई ना देखे, कोई ना देखे, अल्लाह तो देख रहा है, कोई ना देखे, रसूलुल्लाह तो अल्लाह की अता से देख रहे हैं। याद रखना मेरे भाई, यहाँ जो कुछ धींगा मस्ती कर रहे हो कर लो, लेकिन अल्लाह को धोखा नहीं दे सकते, अल्लाह के रसूल को धोखा नहीं दे सकते। क़यामत का मंजर आखिरी हदीस की रोशनी में दिल के कानों से सुन लें। एक दिन सैयदना फारूक आज़म हज़रत काब अहबार से कहते हैं, ए काब, मुझे ऐसी बात सुनाओ, ऐसी रिवायत सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का खौफ और ज्यादा बढ़ जाए, खौफ खुदा में इजाफा हो। अब हज़रत फारूक आज़म पहले ही अल्लाह से इतना डरते थे कि मुसलसल रोने की वजह से आपके चेहरे पर आंसुओं का निशान पड़ा हुआ था। और फारूक, अच्छा आज कुछ लोग मजाक उड़ा, जब अल्लाह के खौफ पे कोई तकरीर करता है तो कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं कि ये लोग क्या कौम को डराते हैं, क्या रसूलुल्लाह शाफ़ी यौमुन नुशूर नहीं, क्या अल्लाह रहीम व करीम नहीं, कौम को इतना मत डराओ, कौम को मायूस मत करो। मेरे भाई, फारूक आज़म पहले अल्लाह से इतना डरते हैं कि रोने की वजह से चेहरे पे आंसुओं का निशान पड़ा है। और अब हजरत काब जो ताबई हैं और जो तौरात, इंजील और ज़बूर के आलिम हैं, उनको कह रहे हैं कि मुझे ऐसी बातें सुनाओ जिससे मेरे दिल में अल्लाह का डर मजीद पैदा हो। अब काब बताते हैं, हजरत काब कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब क़यामत के दिन जहन्नम को खींच कर लाया जाएगा मैदान महशर में, तो 70,000 आग की लगामें, ध्यान से सुनना, ये हदीस की दुनिया है, ये शायरी की दुनिया नहीं, ये हदीस की दुनिया। अमीरुल मोमिनीन के सामने काब अहबार कहते हैं, अमीरुल मोमिनीन, जब क़यामत के दिन जहन्नम को मैदान महशर में लाया जाएगा तो उसके मुंह में 70,000 लगामें डालकर, और हर लगाम को 70,000 फरिश्ते खींच करके ला रहे होंगे। जब पहली मर्तबा जहन्नम सांस लेगा और जहन्नम की शरारें ऊपर को उठेगी तो महशर में जितने लोग होंगे सब वो एक टीले पर जमा हो जाएंगे। और जहन्नम की हरारत का आलम ये होगा कि बैल के नाक के एक सुराख जितना जहन्नम को अगर मशरिक में खोला जाएगा तो मगरिब में जितने लोग होंगे उनके सर में भेजा ऐसे खोलने लगेगा जैसे चूल्हे पे रखी हुई हांडी में पानी खोलने लगता है। जरा गौर कीजिए मेरे भाइयों, ये हदीस पाक है कि मशरिक की तरफ बैल के नाक के एक सुराख जितना जहन्नम खोला जाएगा तो मगरिब में मौजूद लोगों का भेजा खोलने लगेगा सरों में। जब मगरिब में खड़े हुए लोगों का ये हाल होगा तो जिसको पूरा उठाकर जहन्नम में डाल दिया जाएगा उसका क्या बनेगा, उसकी हड्डी पिसलियों का क्या होगा। जिस जहन्नम के अंदर पहाड़ भी पिघल पिघल जाएंगे वहां हमारी हड्डी पिसलियों का क्या होगा। और सुन लो, तुम्हारे मेरे सच्चे रसूल ने फरमाया कि जो जानबूझकर नमाजों को तर्क करते हैं, नमाजों को छोड़ते हैं, उनको जहन्नम के अंदर वादिये हबहब में डाला जाएगा, वादिये लमलम में डाला जाएगा। ये वादिये हबहब और वादिये लमलम इतनी खतरनाक वादी है कि जहन्नम भी एक दिन में 36 मरतबा इस वादी से पनाह मांगता। नबी की बात पर यकीन है तो जरा सोचो, एक वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 10 मिनट का टाइम लगता है। कितने मेरे भाई हैं कई घंटों से यहाँ बैठे होंगे, जोहर पढ़ के नहीं आए और जाके असर भी नहीं पढ़ना है। दीन सुनने के लिए तो जमा होते हो, दीन पर अमल करने के लिए जमा नहीं होते। ये क़यामत की निशानियों में से निशानी है कि लोग दीन सुनने जमा होंगे, दीन पर अमल करने जमा नहीं होंगे। अपने आप पे रहम कर लो मेरे भाई। 10 मिनट का वक्त लगता है एक वक्त की नमाज के लिए, 5 वक्त की नमाज के लिए सिर्फ 50 मिनट का टाइम लगता है। सोचो तो सही, मशरिक में खोला जाए जहन्नम, कितना बैल के नाक के एक सुराख जितना मगरिब के लोगों का भेजा खोलने लगे। अपने आप पे रहम तो कर लो। इतना ही नहीं, अमीरुल मोमिनीन सुनकर ज़ारो कतार रोने लगे। हमारे भाई तो अजाब सुनकर
ہنستے ہیں امیر المومنین جن کو جنت کی بشارت رسول اللہ نے دی ہے رونے لگے۔ اتنے میں پھر کعب نے کہا امیر المومنین اسی پہ بس نہیں، جب دوسری مرتبہ جہنم سانس لے گا اور اس کے شرارے اٹھیں گے تو لوگوں کے دل سینے سے نکل کر حلق میں اٹک جائیں گے۔ یہ پورے محشر کا نقشہ ہے بھائی، نیک بد پرہیزگار غیر پرہیزگار ابھی کوئی فرق نہیں، یہ محشر کا نقشہ، یہ بھی محشر ہے۔ محشر اس کو کہتے ہیں، ہم کہتے ہیں جو ہوگا دیکھا جائے گا۔ ہیں کیا دیکھو گے وہاں؟ ذرا غور کرو، مچھلی کا کانٹا حلق میں پھنسے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ روٹی کا ٹکڑا اور لقمہ حلق میں پھنسے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ پانی اگر اس کا گھونٹ حلق میں پھنسے تو کیا کیفیت ہوتی ہے؟ میرے بھائی ذرا